کہ بھائی جو مالک یہ کام کر سکتا ہے کیا وہ قیامت کا دھماکہ نہیں لا سکتا ہے؟ کیا وہ اس زمین کو لپیٹ نہیں سکتا ہے؟ کیا یہ سورج جو آج روشنی دے رہا ہے کیا یہ بے نور نہیں ہو سکتا ہے؟ کیا چاند کی چاندنی مان نہیں پڑ سکتی؟ کیا ستارے اپنا چمکنا بھولنا نہیں سکتے؟ یہ تمام چیزیں اگر بنانے والا بنا سکتا ہے تو دوبارہ اس کو مٹانے کی بھی تو قدرت رکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حبا ونباتا وجنات الفافا۔ ان آیات میں اللہ رب العزت آسمان سے گرنے والی بارش کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم ہیں جو آسمان سے تمہارے لیے بارش برساتے ہیں، اور سورہ یاسین میں تذکرہ کیا وآیۃ لہم الارض المیتہ احییناہا، زمین گرمی کی وجہ سے سوکھ جاتی ہے اور ہم اس کو بارش کی ایک بوند ڈال کر زندہ کر دیتے ہیں، اور پھر زمین غلہ دستیاب کرتی ہے، سبزہ اگاتی ہے، اور باغات کے باغات تیار ہو جاتے ہیں۔ اور باغات بھی کیسے؟ آیت آ رہی ہے آگے کہ گھنے باغات۔ اور دیکھیے اصل بات کہ ہمارا مالک کس طرح آیتوں پہ غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اوپر بات آئی تھی نا پہلی ویڈیو میں کہ کافر قیامت کا انکار کرتے ہیں، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی جو مالک یہ کام کر سکتا ہے کیا وہ قیامت کا دھماکہ نہیں لا سکتا ہے؟ کیا وہ اس زمین کو لپیٹ نہیں سکتا ہے؟ کیا یہ سورج جو آج روشنی دے رہا ہے کیا یہ بے نور نہیں ہو سکتا ہے؟ کیا چاند کی چاندنی مان نہیں پڑ سکتی؟ کیا ستارے اپنا چمکنا بھولنا نہیں سکتے؟ یہ تمام چیزیں اگر بنانے والا بنا سکتا ہے تو دوبارہ اس کو مٹانے کی بھی تو قدرت رکھتا ہے، ہم اس پر غور کیوں نہیں کرتے؟ ہائے ہائے سنیے آگے فرمایا وانزلنا، اور ہم نے اتارا من المعصرات بادلوں سے ماء پانی ثجاجا دڑا دڑ موسلا دھار۔ اور یہ کیوں کیا؟ لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ ہم نکالیں اس کے ذریعے سے حبا گلہ ونباتا اور سبزی۔ اور آگے فرمایا وجنات الفافا، اور باغات بھی کیسے؟ الفافن گھنے، یہ لفیف کی جمع الفاف، اس کے معنی آتا ہے لپٹی ہوئی۔ اور کیا مطلب لپٹی ہوئی؟ کہ شاخیں شاخوں میں لپٹی ہوئی، اتنے گھنے باغات کی شاخیں شاخوں میں لپٹی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں ان آیات پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو معنی اخذ کرنا ہے، جو اصل مقصود ہے، وہ اللہ تعالی ہمیں اس تک پہنچا دے۔ اور اگلی آیات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آئیں گی، اور یہ سلسلہ اللہ کرے اسی طریقے سے بدستور جاری رہے۔ آپ سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے، اور بات سنا کیجئے، اللہ کا قرآن ہے، اگر مجھے سنانے کی توفیق دے رہے ہیں آپ سنیے، فائدہ ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔